انہوں نے ایسے اصول وضع فرمائے اور ایسے مسائل مستنبط کیے قرآن و حدیث سے کہ اب جب بھی نیا مسئلہ وجود پذیر ہوگا فقہ کے اندر اس کا حل پہلے سے موجود ہوگا۔ مثال کے طور میں ایک مثال عرض کر دیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ شروع کے زمانے میں ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو افطار کر لیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ اسی حساب سے یہ سارے نقشے بنائے گئے ہیں۔ غروب آفتاب، سورج غروب ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، ختم ہو گیا دن، رات شروع ہو رہی ہے، لہذا افطار کریں۔ اب ایک بندہ جہاز میں سفر کر رہا ہے، نیچے سورج تو غروب ہو چکا ہے لیکن وہ تو آسمانوں میں ہے، بلندیوں میں، فضاؤں میں ہے، اس پر کے تو روشنی لگ رہی ہے، وہاں تو غروب نہیں ہوا۔ اب کیا کریں؟ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، افطار کرے کہ نہ کرے؟ افطار کرتا ہے تو سورج غروب نہیں ہوا، نہیں کرتا تو کب تک بیٹھا رہے؟ کب تک بیٹھا رہے؟ کیوں بھائی؟ یہ مسئلہ اس زمانے میں تھا نہیں تھا نا، آج کے زمانے میں ہے، اور اس طرح ہزاروں مسائل اس وقت نہیں تھے، آج ہیں، اور آنے زمانے والوں میں بھی ایسے مسائل آتے رہیں گے۔ تو ان ائمہ کرام نے کیا کام کیا؟ ان ائمہ کرام نے وہ کام کیا کہ ایسے حالات کبھی بھی پیش آ سکتے ہیں، ان کے مسائل انہوں نے پہلے سے ہی مرتب فرما لیے۔ اب آپ بتائیں کتنا بڑا کام کر کے وہ چلے گئے، اور یہ وہ ائمہ مجتہدین تھے، اتنے بڑے، کتنا بڑا کام ان سے لیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آج کے زمانے کی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ ان کے نام سے واقف ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ ان کا سایہ پوری امت مسلمہ پر قائم دائم رکھے۔ ایک مرتبہ باہر کے سفر پہ تشریف لے گئے، نماز کا وقت تھا، مفتی صاحب نے نماز اپنی پڑھ لی تھی، اب اور لوگ آئے، بڑے لوگ تھے سارے، تو انہوں نے کہا مفتی صاحب ہمیں نماز پڑھائیں، ہمیں نماز پڑھائیں۔ اب مفتی صاحب تو نماز پڑھا چکے تھے، کیسے نماز پڑھائیں؟ ایک مرتبہ تو اپنی نماز پڑھ چکے تھے، جیسے ظہر کی نماز ہے مثلا، اب ایک مرتبہ نماز پڑھ لی تو دوبارہ تو امامت نہیں کرا سکتا، لیکن مفتی صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے صفے بنا لو۔ مفتی صاحب نے نماز پڑھا لی، مفتی صاحب نے نماز پڑھا لی۔ اب ہماری فقہ میں یہ ہے کہ نفل والے کی نماز فرض والے کی پیچھے تو صحیح ہے، لیکن جو نماز پڑھنے والا فرض ادا کرنے والا ہے، اگر اس کا امام نفل پڑھنے والا ہے تو اس کے پیچھے صحیح نہیں ہے، کیونکہ فرض کا درجہ اعلیٰ ہے اور نفل کا درجہ ادنا ہے، تو اعلیٰ کے پیچھے ادنا تو کھڑا ہو سکتا ہے لیکن ادنا کے پیچھے اعلیٰ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہی تو دھوکہ ملا تھا نا شیطان کو، کہ جب ان سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے سجدے سے روک دیا، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تمہیں تو اللہ نے حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے بھی دھوکہ کھایا، کیا کہنے لگا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، اے رب تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی نیچے کو گرتی ہے، تو وہ ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں۔ ادنا اعلیٰ کو جھکتا ہے، نہ کہ اعلیٰ ادنا کے پیچھے جھکتا ہے، تو میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ وہاں بھی اس کو دھوکہ لگا اور مردود ہو گیا، اس اعلیٰ اور ادنا کے چکر میں پڑا رہا، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، حکم کون دے رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کے حکم کو پورا کر لیتا، سبحان اللہ۔ تو بہرحال تو صاحب سے بعد میں ساتھیوں نے پوچھا، آپ تو اپنی نماز ادا کر چکے تھے، آپ نے پھر کیسے جماعت کرائی؟ آپ نے پھر کیسے جماعت کرائی؟ اب ذرا میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ مفتی صاحب کا کیا جواب تھا؟ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں فقاہت، اس کو بصیرت کہتے ہیں، من جانب اللہ، سمجھ بوجھ، دانش۔ مفتی صاحب نے کیا جواب میں فرمایا کہ وہ دوسرے فقہ کے مقلد ہیں، ہم تو حنفی ہیں، وہ شافعی مسلک والے ہیں، اور فقہ شافعی میں یا ان مسلکوں میں
نفل والے کے پیچھے فرض والے کی اقتدا درست ہے، نفل والے کے پیچھے فرض والے کی اقتدا درست ہے۔ تو اس لیے میری نماز اگرچہ نفل تھی، میں تو اپنی پڑھ چکا تھا، مگر ان کی فرض تھی، لیکن چونکہ ان کی اقتدا نفل والے کے پیچھے درست تھی تو اس لیے میں آگے کھڑا ہوا اور میں نے ان کو جماعت کرائی۔ آپ بتائیں، یہاں تک رسائی یہ ہر ایک کی نہیں ہوتی، ہزاروں نہیں لاکھوں میں کسی ایک کو ہوتی ہے۔ تو آج کے زمانے میں اگر نے ایسا مقام اور ایسے لوگ پیدا کیے ہیں تو پھر کیا خیال ہے خیر القرون کے زمانے کا؟ پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کیا خیال ہے، جن کی کم و بیش 8 صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی تھی؟ پھر ان کو جو اللہ پاک نے ایک کام کے لیے چنا، اللہ اکبر، اس کا پھر کیا رتبہ ہوگا اور اس کا کیا مقام ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، بات کیا چل رہی تھی؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ وہ پورے رمضان میں کتنے قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ 61 قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ 30 قرآن کریم دن کے، 30 قرآن کریم رات کے، 1 قرآن کریم تراویح کے اندر جو سنت ہے، اس طرح 61 قرآن کریم کی وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ حال ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ میں تفصیل میں جاؤں، امید ہے بات واضح ہو گئی۔ تو پھر کیا خیال ہے بھائیوں، پھر ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے نہیں بڑھنا چاہیے؟ آگے بڑھے بھائیوں، بخدا اللہ نے موقع دیا ہے، یہ صحت ہے، تندرستی ہے، اس تندرستی سے فائدہ اٹھاؤ، اس صحت سے فائدہ اٹھاؤ، اسے بروئے کار لے آؤ، اپنے آپ کو تھکاؤ، نیند آئے گی، جسم ٹوٹے گا، مگر اس جسم سے کہہ دینا بس چند دنوں کی بات ہے، پھر بعد میں خوب آرام کرواؤں گا۔ من طلب العلا سہر اللیالی بقدر القد تکتسب المعالی، کہ بڑے جو درجے ملتے ہیں نا، وہ انسان کی محنت کی بنیاد پر ملتے ہیں، جتنی محنت ہوتی ہے اتنے درجے بلند ملتے ہیں۔ من طلب العلا سہر اللیالی، جو بڑے درجے پاتے ہیں نا، وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، وہ راتوں کو جاگ کر کے گزارتے ہیں، تب جا کر کے وہ بلند مرتبوں کو پاتے ہیں۔ تو بھئی کیا خیال ہے، پھر ہمیں بھی تو بلند مرتبہ نہیں چاہیے؟ اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی معرفت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کا تعلق چاہیے۔ تو کیا اللہ کا تعلق، اس کی محبت ہمیں یوں ہی مفت میں مل جائے گی؟ ہم سوتے بھی رہیں اور اللہ کا تعلق بھی ملے، ہم غفلت میں بھی پڑے رہیں اور اس کی محبت بھی ملے، ہم وقت بھی ضائع کرتے رہیں اور اس کی معرفت بھی ہمیں نصیب ہو جائے؟ محترم بھائیو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یغوث البحر من طلب اللؤلی، جن کو ہیرے چاہیے نا ہیرے، موتیاں چاہیے نا موتیاں، جنہیں قیمتی پتھر چاہیے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یغوث البحر، وہ سمندر کی تہ میں اترتے ہیں، وہ سمندر کی تہ میں اترتے ہیں، وہاں سے وہ قیمتی موتیاں چن کے لاتے ہیں، اور اوپر تیرتے رہیں اور وہ خواب دیکھتے رہیں کہ مجھے یہاں موتیاں مل جائیں گی اور قیمتی پتھر مل جائیں گے۔ کیا خیال ہے کبھی بھی مل سکتے ہیں؟ وہ تو نیچے اترنا پڑے گا۔ تو بھائیو، ہمیں اگر اللہ کی محبت، اس کا تعلق، اس کا قرب چاہیے تو بھائیو پھر ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، اپنے ان بقی ایام، ان شب و روز کی قدر کرنی ہوگی، اپنے آپ کو تھکانا ہوگا۔ زیادہ حصہ گزر چکا ہے، تھوڑا سا حصہ باقی ہے، اس حصے میں اپنے ضروریات کو بس مختصر کر لو، اپنے آرام کو مختصر کر لو، اپنے کھانے پینے کو مختصر کر لو، دائیں بائیں کے ملاقات مختصر کر لو۔ لوگوں نے ایک مہینے سے پہلے سارے کام ختم کر دیے ہیں، ہم کم از کم یہ آخری عشرہ تو پاک صاف بنا لیں، اس کے لیے تو ہم اپنے آپ کو وقف کر لیں، تاکہ جو گزشتہ زندگی گزر چکی ہے اس کا ازالہ ہو جائے، کمی کوتاہیاں ان سے اللہ درگزر فرما لے، اللہ معاف کر دے، اور چلتے چلتے ہماری اس حرص کو، ہماری اس طلب کو، ہماری اس تھکن کو اللہ پسند فرمائے اور ہمارے لیے مغفرت کے فیصلے ہو جائے۔ کیا خیال ہے بھائی، کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ تو خود کرنا ہے یا گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے؟ ہاں، گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، گھر والوں کی بھی تربیت کرنی ہے۔
گھر والوں کا ماحول بھی ہم نے بنانا ہے. میں اور آپ گھر کے بڑے ہیں, میں اور آپ گھر کے سربراہ ہیں, وہ ہمارے رحم و کرم پہ ہے. ہم اگر کچھ عبادت کر کے دکھائیں گے, علماء نے کیا لکھا ہے کہ نفل نمازیں, سنت نمازیں یہ گھروں کے اندر پڑھنی چاہیے. کس لیے؟ اس لیے تاکہ گھر قبرستان نہ بنے, اور گھر میں جو بچے ہیں, خواتین ہیں, ان کے لیے ماحول بنا رہے, ان کے لیے ایک نمونہ اور ایک اسوہ موجود ہو. اگر ہم بھی کچھ نہیں کریں گے تو ہمارے بچے کیا کریں گے بھائی؟ تو پھر ماحول بنائیں گے نا انشاءاللہ تعالی. اور یہ ماحول بنانا محترم بھائیو ضروری ہے, کیونکہ ہماری عمریں کہاں تک پہنچ چکی ہیں, ہمیشہ زندگی نہیں ہے, ہمیشہ زندگی نہیں ہے. ان کی ذمہ داری ہمارے قدموں پہ ہے. ہم ایسا ماحول بنا کے چلے جائیں تاکہ ہم قبروں میں ہوں اور ہمارے بچے, ہمارے گھر والے نیک اعمال میں لگے رہیں, ان کی بھی آخرت بنی رہے, اور ایصال ثواب اور اجر و ثواب قبروں میں ہمیں بھی پہنچتا رہے. کریں گے انشاءاللہ. چھوٹی سی آخری گزارش عرض کر رہا ہوں, ویسے دل میں نے بات ڈالی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, سورہ ضحیٰ ہے نا, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, اس کی آخری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے جو تم پہ نعمت کی ہے نا, نعمت, حدث, اس نعمت کو بیان کرو, اس نعمت کا اظہار کرو. اور یہ اظہار تکبر کے لیے نہ ہو, ریاکاری کے لیے نہ ہو, دکھلانے کے لیے نہ ہو, یہ اظہار شکر نعمت کے طور پر ہو. اللہ نے آپ کو بہترین اسباب دیے ہیں, آپ اعلیٰ سواری اختیار کریں, اعلیٰ لباس پہنیں, اعلیٰ غذا کھائیں, اعلیٰ رہائش اختیار کریں, لیکن کس لیے؟ اللہ کا شکر کرنے کے لیے. کہ تیرا شکر ہے, آپ نے اتنی نعمتیں مجھے دی ہیں. فخر کے لیے نہیں, مقابلے کے لیے نہیں ہے, تکبر کے لیے نہیں, بڑائی کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کے شکر کے لیے. تو اس کا اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. کتنے بڑے بڑے ہمارے علماء گزرے ہیں کہ وہ روز ایک نیا جوڑا پہنتے تھے. ہم درس حدیث میں آتے, روز نیا جوڑا زیب تن کر کے آتے تھے. اللہ نے خوب نوازا تھا. اب یہ اسراف میں نہیں آئے گا, یہ اما بنعمت ربک فحدث. اگر نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں, تو اس پر بھی آپ کے لیے آگے بڑھنا ہے, اس پر بھی اجر و ثواب مل رہا ہے. میں مدرسے میں آیا تھا بنوری ٹاؤن میں, چھوٹا تھا, 10-11 سال کا. تو والدین نے بھیجا تھا, ہمارے جاننے والے علاقے کے کسی مناسبت سے کراچی تشریف لائے تھے. تو میں وہاں مدرسے میں پڑھتا تھا, بنوری ٹاؤن کی صحن میں حفظ کر رہا تھا, قرآن یاد کر رہا تھا. تو وہ آ کے بیٹے بھی تھے جو میرے سرپرست تھے, ان سے بیٹے تھے, ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی. اور میں صحن میں, جو بڑی صحن ہے بنوری ٹاؤن کی, وہاں بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا. اور تلاوت کیا کر رہا تھا, رات کے 11 بجے کتنے بج رہے تھے, سامنے قرآن ہے اور سر اس کے اوپر رکھا ہوا ہے. پھر جھٹکا آتا تھا, پھر پڑھتا تھا, پھر سر آنکھ لگ جاتی تھی. تو اس نے گھر میں جا کر کے تذکرہ کیا کہ بھئی ہم تو ہو کے آئے تھے, آپ کے بچے سے بھی ملاقات ہوئی, ہم نے دیکھا رات کا وقت ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, لیکن اس قرآن کے اوپر جو کہ وہ آنکھیں بند ہو رہی ہیں, سو رہا ہے, لیکن پھر بھی بیٹھا ہوا ہے. تو والد کے دل کو تو ظاہر تکلیف پہنچی کہ وہ کس حال میں ہوگا, چھوٹا بچہ ہے, اور اس کو نیند آ رہی ہے اور وہ سو نہیں پا رہا, لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہے. لیکن آج میں ایسے کئی واقعات ہوئے, میں شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں, میرے والدین آج وہ قبروں میں ہیں, لیکن اللہ کی ذات سے مجھے کامل امید ہے ان ساری عبادتوں کا اجر ان کو مل رہا ہے, ان کو مل رہا ہے. ان کی اس مہربانی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, ان کے اس احسان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے, اللہ مجھے مرتے دم تک یہی سوچ نصیب فرمائے کہ میری جو نمازیں ہیں, تلاوت ذکر ہے, اول سے آخر تک کوشش یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ ساری عبادتیں یہ اپنی رضا کے لیے مجھ سے ادا کرواتے رہنا, کیونکہ اللہ کے لیے ہوگی نا یہ عمل, یہ عبادت ہے, تو مجھے بھی اجر ملے گا, والدین کو بھی ملے گا. اور اگر ریاکاری آ گئی, دکھلاوا آ گیا, مجھے نہیں کچھ ملنا, تو ان کو کیا ملے گا؟ تو میں سوچتا ہوں اے اللہ, یہ تو والدین کے ساتھ بڑی خیانت ہو جائے گی, خیانت ہو جائے گی والدین کے ساتھ, کہ مجھے کس لیے داخل کروایا اور یہ نام و نمود شہرت میں لگا اور ہمیں تو کچھ مل ہی نہیں رہا. محترم بھائیوں, میں اور آپ بھی کچھ ایسا کام کر جائیں, ہماری اولادیں, ہمارے گھر کا ماحول نیک بن جائے, ہم قبر میں ہوں
ہماری اولادیں نیک اعمال میں لگی رہیں اور ہمیں قبر میں ٹھنڈک پہنچتی رہے. تو کبھی ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر کے ماحول کو بھی خوب درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.